18 نومبر 1985 علامہ سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب جامعہ عزیز العلوم شجاع آباد میں خطاب فرما رہے ہیں. سماعت فرمائیں. شکریہ. الذين هم مصابيح الرحمة ومصابيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. صدر اجلاس حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، آج 18 نومبر 1985 ہم یہاں شجاع آباد عزیز العلوم میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں، اور آج کے اس پروگرام کو منتظمین حضرات نے رحمت عالم کانفرنس کے حسین عنوان سے معنون کیا ہے. اس حسن انتخاب پر میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں اپنے مکرم میزبانوں کو اور پروگرام کے منتظمین کو. مجھ سے پہلے میرے برادر مکرم اور مجلس تحفظ حقوق اہل سنت و جماعت کے صدر مرکزیہ نے بڑے اخلاص، رقت اور سوز میں ڈوبی ہوئی تقریر فرمائی ہے. حق تعالی شرف قبولیت سے نوازے اور ہم سب کو عملی مسلمان بنائے. یہ بات بالکل حقیقت ہے. میں ابھی پریس کے نمائندوں سے بھی کہہ رہا تھا کہ سرور کائنات کی سیرت محض منانے کی چیز نہیں، اپنانے کی چیز ہے. اسے افسانوی انداز میں سننے اور بیان کرنے کے بجائے جب تک ہم اپنی عملی زندگی میں نافذ نہیں کریں گے اس وقت تک ہم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے صحیح فائدہ حاصل نہیں کر سکیں گے. محض سننے اور بیان کرنے کی حد تک تو دشمنان اسلام بھی رحمت عالم کا ذکر پاک کرتے بھی ہیں، سنتے بھی. ایک ہندو نے نعت لکھی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان. شعراء کے
کلام کو اگر آپ نعتیہ کلام کو اس نعت کے سامنے لائیں تو اس میں زیادہ وزن معلوم ہوتا ہے اور عقیدت جھلکتی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ جب تک وہ عقیدت اور جب تک وہ الفاظ عملاً اس کے ذہن اور قلب میں نافذ نہ ہو جائیں اس وقت تک وہ جہنم کی آگ سے نہیں بچ سکتا۔ میرے عزیز دوست، سیرت کے عنوان پر جب کوئی شخص کھڑا ہوتا ہے بولنے کے لیے تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زبان سے نکلا ہوا ایک جملہ سامنے آ جاتا ہے۔ جب فرزندان اسلام نے اس عفیفہ سے درخواست کی کہ آپ ہمیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے باخبر کیجئے کہ آپ نے اللہ کے رسول کو قریب سے دیکھا ہے۔ دنیا کے دو خوش نصیب انسان ہیں کہ جنہیں اللہ کے محبوب کو اتنا قریب سے دیکھنے کی سعادت حاصل ہوئی کہ وہ قرب روح الامین کو بھی نصیب نہ ہوا۔ ان دو انسانوں میں سے ایک مرد ہے جو ابو بکر صدیق ہے، ایک عورت ہے جو انہی کی لخت جگر عائشہ صدیقہ۔ ابو بکر نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیرون در دیکھا اور عائشہ نے رسول اللہ کو اندرون در دیکھا۔ وہ جلوتوں کے شاہد ہیں، یہ خلوتوں کی شاہدہ۔ بعض خلوتیں بھی صدیق اکبر کے حصے میں آئیں، بعض خلوتیں بھی صدیق اکبر کے حصے میں آئیں۔ مثلا ایک دن آسمان کے دامن میں چمکتے ہوئے ستاروں کا ہجوم دیکھ کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ محبوبم، آپ کی امت میں کوئی ایسا خوش نصیب انسان بھی ہے کہ جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں جتنی ہوں؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قدر توقف کے بعد ارشاد فرمایا، ہاں میرا عمر وہ خوش نصیب ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، وہاں بھی تو اللہ کے رسول میرے باپ کے متعلق آپ کا کیا ارشاد ہے؟ فرمایا، کملی اپنے باپ کی کیا بات کرتی ہے؟ میرے ساتھ تیرے باپ نے ہجرت کے سفر میں غار ثور میں جو 3 راتیں گزاری ہیں نا، عمر کی زندگی کی ساری نیکیاں غار ثور کی ایک رات کا بھی مقابلہ نہیں کرتا۔ یہ انفرادیت بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اگرچہ حاصل ہے، لیکن میں عمومی زبان میں یہی عرض کروں گا کہ یہ جلوتوں کے شاہد ہیں اور ان کی لخت جگر خلوتوں کی شاہدہ۔ تو فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی بات مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ قرآن کا مطالعہ کیا کرو۔ کان خلقہ القرآن، قرآن کے ہر ورقے پر حضور کا حسن بکھرا ہوا ہے۔ قرآن سے بہتر جمال مصطفی کا کوئی انڈیکس نہیں ہے کائنات۔ تو اس موضوع پر بیان کرنے کے لیے تو بھائی عمر نو چاہیے، اور یہاں چند لمحے میرے برادر مکرم نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس وادی میں کچھ زیادہ پیمائی کی ہے، اللہ قبول فرمائے۔ میں ایک دعویٰ کرتا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ آپ اس کی تائید فرمائیں، دنیا کے کسی انسان کی سیرت و کردار پر اتنا لٹریچر نہیں لکھا گیا جتنا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پہ لکھا گیا۔ دنیا کی مختلف زبانوں میں گزشتہ 14 صدیوں میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں سیرت پر، اگر انہیں جمع کیا جائے تو ان کی بلندی آسمان کو چھو لے۔ لیکن میرا یہ دعویٰ ہے کہ اس قدر طویل اور کثیر لٹریچر کے لکھے جانے کے باوجود
ابھی تک جمال مصطفی کا عشر عشیر بھی بیان نہیں ہوا. کتنی کشش ہے اس ذکر میں کہ دنیا کی ہر بات تو پرانی ہو جاتی ہے. جب کوئی بات، کوئی واقعہ بار بار بیان کیا جائے تو سننے والے اکتاہٹ محسوس کرتے ہیں، کہتے ہیں بھائی کوئی نئی بات سناؤ، یہ تو ہم سن چکے. لیکن ورفعنا لک ذکرک کے تقاضے اللہ نے پورے کیے. اپنے محبوب کے ارد گرد گھومنے والے حالات و واقعات کو ایسا سدا بہار بنا دیا کہ هو المسک ما قررتہ یتذوہ کا مصداق ہے ذکر مصطفیٰ، کہ اسے جب بھی چھیڑو کستوری کی وہ ڈبیا ہے کہ جب بھی کھولو انوکھی مہک ملتی ہے. لیکن سیرت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قول کی روشنی آج میں آپ کو سیرت کی ایک کتاب بتاتا ہوں، لیکن اس امید پر کہ آپ اس کا مطالعہ کریں. سیرت کی آپ نے بہت سی کتابیں پڑھی ہوں گی، آج ایک نام میں بتاتا ہوں. سیرت کی کتاب میں بتاتا ہوں، آپ مطالعہ کریں گے. ہاں، قرآن کریم. قرآن کریم سے بہتر دنیا میں سیرت کی کوئی کتاب نہیں. یہ قرآن کریم جو ہے از اول تا آخر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی سیرت ہی. لیکن المیہ یہ ہے کہ ہم اسے چومنے میں تو بین الاقوامی شہرت رکھتے ہیں، سمجھنے کے معاملے میں ذرا کمزور ہے. تو بھائی چومنے سے تبدیلیاں تو نہیں آیا کرتی، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے سے ہی تبدیلی آیا کرتی ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے قرآن کو سمجھا تو وہ دنیا کی سب سے بہترین جماعت کہلائے، اور ہم نے صرف قرآن کو چوما. آج جو ہمارا حشر ہے وہ محتاج بیان نہیں. میرے عزیز دوست، بیت اللہ کے دامن میں ایک پہاڑ ہے، جنہیں اللہ نے وہاں بلا لیا وہ دیکھ چکے. صفا، ادھر مروہ. صفا کی بلندی پہ اللہ کا محبوب تشریف لایا ہے، اور چادر ہلا ہلا کر مکہ والوں کو بلایا جا رہا ہے. عرب کی سوسائٹی میں چادر اس وقت ہلائی جاتی تھی جب کوئی امپورٹنٹ انفارمیشن اناؤنس کرتا تھا، کوئی اہم خبر دیتا تھا تو وہ چادر ہلایا ہلا کر لوگوں کو متوجہ کرتا تھا، گویا یہ ایک طرح کا کاشن ہوا کرتا تھا کہ میں کوئی اہم بات کہنے والا ہوں، میری طرف آ جاؤ. آج چادر ان ہاتھوں میں تھی جو فرش زمین پر صداقتوں کے آخری نمائندہ تھے. عرش بری کے کھچ کھچ کر مکہ جمع ہوا، مرد، عورتیں، بوڑھے، جوان سب جمع ہو گئے، اور ایک مثالی اجتماع رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو آ بیٹھا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پیکر اور متانت کے پیکر بن کر، سنجیدگی کا حمالہ بن کر تشریف فرمائے، اور سامعین یا منتظرین گوش بر آواز ہیں، سننا چاہتے ہیں کہ اللہ کا محبوب آج ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے. لب ہلے ہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ گویا ہوئے. یہ پہلا خطاب تھا بحیثیت اللہ کے رسول. اللہ کے رسول کی حیثیت سے پہلا خطاب ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا انسانیت سے. اور پہلے خطاب میں ملاحظہ فرمائی، فرمایا هل وجدتمونی صادقا او کاذبا. دیکھا ایک داعی حق و صداقت کا معیار کیا ہونا چاہیے. هل وجدتمونی صادقا او کاذبا لبثت فیکم عمرا. مکہ والو، میں نے تم میں زندگی کی 40 بہاریں گزاری ہیں. 40 سالہ زندگی کے شب و روز تمہارے سامنے کھلی ہوئی کتاب ہے. آج تمہارے ضمیر کو جج بنا کر فیصلہ چاہتا ہوں، تم نے مجھے سچا پایا ہے یا اس کے برعکس. مکہ والوں نے حیرت کے ساتھ ایک دوسرے کی طرف دیکھا.
کہ آج اس کی کیا ضرورت پڑ گئی. ہم تو آپ کو صادق اور امین کہتے ہیں. بشک زبان سب نے اعلان کیا جلدنا لک مرارا ما رأینا فیک الا صدقا. اللہ کے رسول، یہ میں کہہ رہا ہوں، اللہ کے رسول عبداللہ کے یتیم، ہم نے تو آپ کو جب بھی آزمایا سچا پایا. شجاعت کے روشن ضمیروں، اس تبصرے میں مبالغہ ہے یا حقیقت پسندی؟ مبالغہ کیا ہوتا ہے؟ بڑھا چڑھا کر پیش کرنا. کسی میں کوئی خوبی تھوڑی سی ہو تو اسے زیادہ بیان کرنا، وہ مبالغہ ہوتا ہے. تو مکہ والوں کے اس تبصرے میں کوئی مبالغہ نہیں ہے، حقیقت پسندی ہے. جو انہوں نے حضور کے بچپن میں، لڑکپن میں، جوانی میں دیکھا اس کا اعتراف کر. کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بچپن ہے وہ کسی فلک پوش حویلی میں مخفی نہیں ہے، مستور نہیں ہے. وہ تو بیوہ کی کٹیا میں دمکتا ہوا ایک یتیم، بیوہ کی خس و خاشاک کی کٹیا میں دمکتا ہوا چمکتا ہوا ایک یتیم، جس کو سب نے دیکھا، جس کو رب نے سجایا اور سب نے دیکھا. اس کا بچپن یہ ہے. حلیمہ سعدیہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس وقت تشریف لائیں کہ جب آپ مسند رسالت پر تشریف فرما تھے. حاضر ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تکریم کے ساتھ اور عزت کے ساتھ بٹھایا، خیر خیریت پوچھی. حلیمہ نے آگے بڑھ کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ماتھا چوما، جبین اطہر کا بوسہ لیا، خیر خیریت پوچھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبیذ تمر سے حضرت سعدیہ کی ضیافت کی اور جناب سعدیہ کہنے لگی، اللہ کے محبوب، ایک عرصے سے میرے ذہن میں وضاحت طلب سوال ہے، آج پوچھ لوں؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں پوچھ لو. کہنے لگی تو بچپن میں جب آپ میرا دودھ پیا کرتے تھے، کبھی آپ نے دائیں حصے سے دودھ نہ پیا، ہمیشہ بائیں حصے سے دودھ نہ پیا، ہمیشہ دائیں حصے سے ہی دودھ پیا کرتے تھے، کیوں؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی سی خاموشی کے بعد زیر لب مسکراتے ہوئے فرمایا، بائیں حصے سے تیرا ایک سگا بیٹا عبداللہ، میرا رضائی بھائی، جو دودھ پیتا تھا. چونکہ وہ بھی دودھ پیتا تھا تو اللہ کی مشیت یہ ہوئی کہ ایک حصے سے میں دودھ پیا کروں، ایک حصے سے میرا بھائی دودھ پیا کرے، تو میرے لیے اللہ نے دایاں حصہ منتخب فرما دیا، اس کے لیے بائیں. حلیمہ کہنے لگی مگر وہ تو کئی مرتبہ دائیں حصے سے بھی دودھ پی لیتا تھا. عبداللہ تو اس حصے سے بھی دودھ پی لیا کرتا تھا جس حصے سے آپ پیتے تھے، لیکن میں کوشش بھی کرتی تو کبھی آپ نے بائیں حصے سے دودھ قبول نہ کیا. اب سعدیہ کو کون سمجھاتا کہ پیغمبر بچپن میں بھی دیوانے نہیں ہوتے، فرزانے ہوتے ہیں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پھر زیر لب مسکرائے، فرمایا حلیمہ، میں دنیا کو عدل اور انصاف کا سبق دینے کے لیے آیا ہوں، اور میں نے عدل کا جو معیار دنیا کے سامنے پیش کرنا تھا، اللہ نے بچپن میں بھی اس معیار پر مجھے قائم رکھا. اگر میں بائیں حصے سے دودھ پی لیتا جس حصے سے میرا بھائی پیا کرتا تھا، تو لوگ کہتے جو اپنے بھائی کے ساتھ انصاف نہیں کر سکا وہ دنیا کو کیا انصاف کا سبق دیتا ہے. میں نے فار ایگزامپل یہ چھوٹا سا نمونہ پیش کیا ہے سیرت سرور کائنات کے اس حصے سے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن سے تعلق رکھتا ہے. لڑکپن کی سنیے، لڑکپن کی سنیے. شام کے تجارت کے سفر میں اپنے چچا کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے. ابھی میرے بھائی نے بڑی پتے کی بات کہی، میرے کانوں میں آواز پڑ گئی تھی، اگرچہ وہ پریس والے
اچھی خاصی سما خراشی کر رہے تھے، لیکن ایک بات کانوں میں بڑی پتہ کی پڑی۔ اللہ قبول فرمائے۔ فرما رہے تھے کہ میرے آقا کا کوئی نگہبان نہیں، اللہ نگہبان، میں اس میں ترمیم کرتا ہوں، میں اگر آپ قبول فرمائیں تو میں ترمیم کرتا ہوں۔ کہا تو یہ جاتا ہے نا صاحب کہ فلاں نے رسول اللہ کی پرورش کی، میں کہتا ہوں نہیں، جب حضور نے قدم رکھے تو حضور کی برکت سے ان کی پرورش ہوئی۔ ابو طالب تجارت کے سفر میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے جایا کرتا تھا۔ پھر جب بعد میں کسی نے پوچھا کہ چھوٹے سے بچے کو آپ کیوں ساتھ لے جاتے ہو، تو کان میں کہتا چپ رہو، ان کے جانے سے اتنا نفع ہوتا ہے کہ کبھی بھی نہیں ہوا۔ جس سفر میں یہ ہوں اس سفر میں اتنا منافع ہوتا ہے میری تجارت میں کہ کبھی بھی نہیں ہوا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر میں ساتھ، شام کی طرف جو تجارت کے قافلے جایا کرتے تھے، راستے میں ایک عبوری ٹھکانہ تھا جس میں گھنی چھاؤں والے درخت تھے، پانی کا چشمہ تھا، وہاں پر مسافر کچھ دیر کے لیے رکتے تھے، اونٹ باندھ دیتے تھے، پانی پلاتے تھے انہیں، کھانا کھاتے تھے، کچھ دیر سستا کر اگلا سفر جاری۔ اب یہ قافلہ آیا ہے تو یہ جو ٹھکانہ تھا یا پڑاؤ تھا جہاں مسافر ٹھہرتے تھے، اس کا انتظام ایک عیسائی راہب کرتا تھا جس کا نام تاریخ نے بحیرہ بتایا ہے۔ یہ قافلہ آیا تو بحیرہ مکان سے اتر کر اس قافلے کے پاس آیا، درخت کے سائے کے نیچے یہ بیٹھا ہوا تھا قافلہ۔ آتے ہی بحیرہ نے پوچھا اس قافلے کا امیر کون ہے؟ لوگوں نے ابو طالب کی طرف اشارہ کیا کہ یہ ہے۔ وہ راہب ابو طالب کے پاس آ کر کہتا ہے یہ کس کا بچہ ہے؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے، یہ کس کا بچہ ہے؟ جناب ابو طالب نے کہا میرا بچہ ہے، یہ میرا بچہ ہے، کیونکہ چچا بھی باپ کی جگہ ہوتا۔ اور بحیرہ نے کچھ ورقے جو اس کے ہاتھ میں تھے ان کی طرف دیکھا، پھر یتیم مکہ کی جبین کی طرف دیکھا، کہنے لگا آپ کہتے ہیں یہ آپ کا بچہ ہے اور انجیل کی بشارتوں کے مطابق اس بچے کو یتیم ہونا چاہیے، آپ کہتے ہیں یہ آپ کا بچہ ہے۔ ابو طالب تو چونکا، ہاں ہاں کہنے لگا یہ یتیم ہے، لیکن تجھے کیسے پتا چلا؟ اس غیر معمولی یتیم کا تجھے کیسے پتا چلا؟ تو بحیرہ نے کہا اصل میں بات یہ ہے کہ میں اپنے مکان کے بالائی حصے میں بیٹھا تھا اور تمہارا قافلہ دور سے مجھے جب آتا دکھائی دیا تو میں نے غور سے دیکھا کہ ایک بادل کا ٹکڑا سایہ فگن ہے اس قافلے میں۔ جو قافلہ چلتا آ رہا ہے بادل کا ٹکڑا سایہ فگن ہے۔ اب میں معلوم کرنا چاہتا تھا کہ اس قافلے میں وہ کون سی ہستی ہے جس کے لیے قدرت نے یہ اہتمام کیا۔ تو چلتے ہوئے یہی بچہ اللہ کے فضل سے ذرا ہٹ گیا تو میرا مہمہ حل ہو گیا۔ یہ بچہ جو ہی ہٹا بادل کا ٹکڑا اسی کے سر پہ سایہ فگن رہا، تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہ بچہ غیر معمولی ہے۔ جب یہ قریب آیا تو نظر پڑتے ہی مجھے انجیل کی بشارتوں کی جھلک نظر آئی اور اب مجھے یقین ہے کہ یہ وہی ہے، یہ وہی ہے۔ نام پوچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دامن پکڑ لیا بحیرہ بوڑھے نے، کہتا ہے محمد راہ حق میں بہت ستائے جاؤ گے، محمد لوگ تیرے راستے میں کانٹے بچھائیں گے، الزام تراشی کریں گے، کردار کشی کی مہم چلے گی، سوشل بائیکاٹ ہوگا تجھ سے، سنگ باری کا نشانہ بنو گے۔ اے کاش کہ میں اس وقت زندہ ہوتا تو تیرے قدموں سے رستے ہوئے خون کو چوس کر اپنے جسم کو سیراب کرتا، میں ڈھال بنتا، جو پتھر تجھ پہ پھینکے جاتے انہیں اپنے دل پہ لیتا، لیکن میں اس وقت تک کہاں زندہ رہوں گا۔ لیکن گواہ ہو جائیے مجھے حشر میں اپنے غلاموں میں شمار کر۔ ہاں یہ ورقہ نے بھی کہی، یہ لڑکپن ہے میرے آقا کا اور جوانی کا ایک واقعہ۔ فار ایگزامپل جوانی کا ایک واقعہ،
مکہ کے ایک بڑے گھرانے میں شادی ہو رہی تھی اور گانے بجانے کا بھی اہتمام تھا. نوجوانوں نے کہا, ہم عمر نوجوانوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ تقریباً 23 سال سے گزر رہی ہے, بیان فرمان شباب ہے. ہم عمر نوجوان کہتے ہیں محمد ہم آپ کو بھی لے چلیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ایسی محفلوں میں جانا میرے ذوق کے خلاف ہے جہاں انسانی اخلاق کے خلاف باتیں ہوتی ہیں. گانا بجانا حضور نے پسند نہیں فرمایا. شجاع آباد کے روشن ضمیروں, گانا بجانا حضور نے پسند نہیں فرمایا. حضرت ایک حدیث بھی سنا رہے ہیں, میں وہ وہاں تک نہیں جاتا, میں صرف اتنا ہی کہتا نرم الفاظ میں کہ حضور نے گانے بجانے کو پسند نہیں فرمایا. اور اب اسلام کے نام پر اپنی سیاسی دکان چلانے والے فنکاروں کو حیا نہیں آتی کہ وہ گانے بجانے والوں گانے بجانے والیوں کو حسن کارکردگی کے تمغے دیتے ہیں, ان کی پرفارمنس کی تعریف کرتے ہیں. جو گانے بجانے میں مہارت حاصل کر لے وہ پاکستان کے وی آئی پیز میں شامل ہو جاتا ہے اور انہیں نوازا جاتا ہے, ایوارڈ ملتے ہیں. اور یہ آثار قیامت ہیں کہ ایوارڈ لینے والوں میں داڑھی بھی ہوتی ہے, ساڑی بھی ہوتی ہے. یا اللہ, یا اللہ, تیرے حوصلے ہیں کہ تو یہ منظر دیکھ رہا ہے اور برداشت کر رہا ہے. ملا بھی کھڑے ہوتے ہیں, ملا اکبری دربار کے فیضی اور ابو الفضل, وہ بھی اسی قطار میں, آگے داڑھی پیچھے ساڑی, تمغے حاصل کر رہے ہوتے. ہائے ہائے ہائے. جلال الدین سیوطی نے جامع الصغیر میں بڑی پیاری بات کی, فرمایا العلماء امناء الدین. حدیث قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے اسے, فرمایا العلماء امناء الدین ما لم يخالط الامراء فاذا خالط الامراء فهم لصوص الدین فاحذروهم. علماء دین کے امین ہیں مگر اس وقت تک جب تک کہ ظالم حکمرانوں کے لاباگر اور خوش آمدی نہ بن جائیں. جب ظالموں کے حمایتی بن جائیں تو یہ امین نہیں رہتے, پھر یہ چور ہوتے ہیں, دین کے چور بن جاتے ہیں, ان سے بچا کرو. اکبری دربار کے فیضی کا بتایا آپ کو, اتنا بڑا عالم تھا بدبخت. آج کسی کو صرف اس وجہ سے برداشت کیا جاتا ہے کہ صاحب یہ بہت بڑا عالم ہے. علم کردار کی کسوٹی پہ پرکھا جائے گا, کردار کے بغیر علم کوئی حیثیت نہیں رکھتا. فیضی اتنا بڑا فاضل تھا کہ قرآن کریم کی تفسیر لکھی, پوری تفسیر میں حرف غیر منقوط حروف پر مشتمل تفسیر لکھی. نام ہی اس کا غیر منقوط حروف پر مشتمل ہے, سواطع الالہام اس کا نام ہے, سواطع الالہام. لیکن اکبر کا خوش آمدی تھا, زر خرید ملا تھا. اکبر نے کہا مسجد میں اور مندر میں کوئی فرق نہیں. کیوں علامہ صاحب؟ علامہ صاحب نے کہا بالکل ٹھیک کہا ہے. اکبر نے کہا بکرے میں اور خنزیر میں کوئی فرق نہیں. کیوں علامہ صاحب؟ اس نے کہا بالکل صحیح فرمایا. اکبر نے کہا مسلمان کی لڑکی ہندو کے نکاح میں جا سکتی ہے. کیوں مولوی صاحب؟ مولوی صاحب نے توند کھڑی کر کے کہا بالکل ٹھیک ہے صاحب. اتنی داڑھی تھی کم بخت کی اور اتنی توند تھی اور جبہ لمبا تھا. میرے عزیز دوستو, اکبر نے کہا تعظیمی سجدہ ہونا چاہیے میرا. اس نے
کہا سب سے پہلے میں کرتا ہوں. دربار پیسہ 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 پیسہ. میرے عزیز دوستوں، دربار میں جب آتے تھے تو السلام علیکم نہیں، اللہ اکبر کہتے تھے. آگے یہ ہوتا تھا، اس کے پیچھے قطار ہوتی تھی ملاؤں کی، درباری ملاؤں کی قطار ہوتی تھی. مولانا آج اگر کوئی ملا کہتا ہے کہ پہلا مارشل لا ایڈمنسٹریٹر تو ابو بکر صدیق تھے، یہ وہی روحیں ہیں. ان کے اندر فیضی بولتا ہے، ابو الفضل بولتا ہے. اور اکبر کے دربار میں کہتے تھے اللہ اکبر. آسمان پہ اللہ، فرش پہ اکبر. اللہ اللہ خیر صلی اللہ، اللہ اکبر. مال کھا رہے تھے. جہانگیر آیا اس کا بیٹا، وہ بھی اسی کے نقش قدم پر بلڈوزر پھر رہا ہے دین پر. شریعت مصطفی پہ بلڈوزر پھر رہا ہے. ایک اٹھا شیخ احمد سرحدی مجدد رفسانی شہنشاہیت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کی کلندری نے سکندری کے پرخچے اڑا دیے. کہا نہیں مانتا ہوں تمہاری اس دھاندلی کو، نہیں مانتا ہوں تمہارے اس دجل و تلبیس کو. بکے جو بکنا چاہے، جھکے جو جھکنا چاہے. مجدد اللہ کے آگے جھکتا ہے، کسی اور کے آگے نہیں جھکے گا. بادشاہ تو پھر بادشاہ ہوتے. جلال میں آیا، گرفتاری کے آرڈر جاری، قلعہ گوالیار میں پھینک دیا. ہاں گوالیار میں پہنچے شیخ احمد تو دعوت و تبلیغ کا سلسلہ وہیں شروع. رند جہاں بیٹھ کے پی لیں وہی میخانہ بنے، اور جو ظرف اٹھا لیں وہی پیمانہ بنے. گوالیار کے قلعہ میں گئے تو انقلاب. ایک روایت کے مطابق 70,000 ہندو کو کلمہ پڑھایا. ذکر و فکر کی محفلیں جم رہی ہیں، قرآن خوانی ہے، قیام ہے، نماز ہے، اصلاح قلب و نظر ہو رہی ہے. جہانگیر کی بیٹی کو ایک دن خواب میں رحمت عالم ملے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی اپنے باپ کو کہہ دو دنیا تو چند روزہ ہے، ملاقات ہونے والی ہے، تو میری نظر غضب کا سامنا کرنے کی تیاری کر کے آنا. تم نے میرے بیٹے کو جیل میں ڈال رکھا ہے، تمہیں حیا نہیں آتی. شجاعت کے روشن ضمیروں، وہ دور پھر بھی اچھا تھا. جہانگیر اپنی بیٹی کے منہ سے جب یہ خواب سنتا ہے تو لرز اٹھا اور خود چل کے آیا قلعہ گوالیار. خود چل کے آیا، کہنے لگا مجدد مجھے بچا لو، بچا لو مجدد مجھے. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ غضب کا سامنا کرنا میرے بس کی بات نہیں. باہر آؤ، آزادی دیتا ہوں تجھے، عزت کے ساتھ لے چلوں گا. مجدد نے فرمایا میں ان ملاؤں میں سے نہیں ہوں جو آزادی کے پروانے کے انتظار کر رہے ہیں. میں نے یہاں سوچ سمجھ کے ڈیرے لگائے ہیں. باہر نہیں نکلوں گا جیل سے جب تک میری شرائط پوری نہیں کرو. جہانگیر نے سوچا پتہ نہیں کون سی شرطیں رکھتا ہے. کوئی شرط رکھتا ہے مجھے مدرسہ بنا دو، یا کوئی شرط رکھے گا مجھے مربے دلوا دو. مجدد رفسانی رحمت اللہ علیہ کی پہلی شرط تھی تیرے باپ اکبر نے الہاد کا نام دین رکھا ہے، دین اکبری کو بیک قلم حذف ختم کرو، اس دھاندلی کو اور شریعت مصطفی کی بالادستی کا اعلان کرو. اس نے یہ ساری شرطیں مانی ہیں. پھر مجدد باہر آیا. جہانگیر نے جیل میں ڈالنے سے پہلے ایک مرتبہ یہ بھی کوشش کی کہ یہ میرے سامنے جھک جائے، کسی طرح سے جھک جائے، لیکن مجدد نہیں جھکتے تھے. تو درباریوں نے مشورہ دیا، فیضی اور ابو الفضل جیسے ملاؤں نے یہ مشورے بڑے دیا کرتے ہیں. حضرت بس آپ یوں کر دیں تو یوں ہو جائے. آپ تو امیر المومنین ہیں حضرت، یہ چند ہیں، یہ نہیں ہم جو آپ کے ساتھ ہیں، بس حضرت یوں کر دیں تو آپ یوں ہو جائے. انہوں نے مشورہ دیا کہ یہ سامنے والی دیوار میں ونڈو بنا لی جائے، اس میں سے گزارو مجدد کو.
تو جب ونڈو سے گزرے گا جھک کے نہیں گزرے گا. ہم اسی کو سجدہ سمجھیں گے؟ اس کا فتوا تو ٹوٹے گا نا. جہانگیر کو یہ درباریوں کی تجویز بڑی پسند آئی. اس نے ونڈو بنوائی, سامنے کے دیوار سے گزارنے کا حکم دیا. مجدد کو ہتھکڑیاں لگی ہوئی ہیں, اور جب سپاہی پکڑ کے لائے ہیں اس دیوار سے گزرنے کا حکم دیا کہ اس سے گزر کے جاؤ شاہی دربار میں. مجدد رحمت اللہ علیہ کو اللہ نے فوراً فراست دی اور سمجھ گئے پہلے سر گزارنے کے بجائے اپنے دونوں پاؤں گزارے. اقبال اسی لیے تو کہتا ہے گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے, گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے. اور حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یہ تو اس کی امانت ہے, یہ اس کی امانت ہے, اس کے سوا کسی کے آگے نہیں جھکے گا. اور تو اس قابل ہے کہ میں تجھے پاؤں کا شیشہ دکھاؤں, اس میں اپنا چہرہ دیکھ. ایک ہی کو چنتا ہے وہ, ایک ہی کو چنتا ہے نا. میرے عزیز دوستو, گانا بجانا اسلامی ثقافت نہیں ہے. جتنا ناراض ہو سکتے ہو جاؤ, جتنا بگڑتے ہو بگڑ جاؤ, لگاؤ پابندیاں جتنی مرضی میں آئے, لیکن ہم اپنی عاقبت بچانے کے لیے یہی کہتے رہیں گے, جب تک جیئیں گے یہی کہتے رہیں گے. گانا بجانا بے حیائی اور بے شرمی ہے, اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ناپسند فرمایا. آج کل کرکٹ دکھائی جا رہی ہے. لوگ کہتے ہیں رشوت ختم کرو, لوگ کہتے ہیں ڈاکہ ختم کرو, لوگ کہتے ہیں چوری ختم کرو, لوگ کہتے ہیں کرپشن ختم کرو. یہ کہتے ہیں چھوڑو ان باتوں کو, کرکٹ دیکھو. ہم مواصلاتی سیاروں سے دکھائیں گے آپ کو, کروڑوں روپے خرچ کر کے دکھائیں گے. اور یہ کرکٹ جو ہے, خدا کی قسم, یہ کرکٹ انگلش کھیل, اس میں سب سے اہم جزو یہ ہے کہ یہ غیرت اور حیا کے جراثیم کو ختم کرتا ہے. 11 پاگل 11 لاکھ کو پاگل بناتے ہیں. بین الاقوامی لفنگے گیند اٹھا کر آگے سے رگڑتے ہیں, پیچھے سے رگڑتے ہیں, اور قوم کی بہو بیٹیوں کو دکھاتے رہتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ چند دنوں کے بعد طوائف کی گود میں چلے جاتے ہیں یا طوائف ان کی گود میں آ جاتے ہیں. دنیا بھر کے مشکوک النسل, اس بازار کی پیداوار, ان کو قومی ہیرو بنا کر پیش کیا جاتا ہے. اور سلام کرتا ہوں قومی پرست تیری عظمت کو. کرکٹر کی ہوا بھی نکل جائے تو خبر لگاتے ہیں. تمہیں شرم نہیں آتی بے شرمو؟ تم اپنے اخبارات کے صفوں پر انہیں ہیرو کی سطح پر پیش کرتے ہو, حالانکہ وہ قوم کے حیا و غیرت و ایمان کے قاتل. میرے عزیز دوستو, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم عمر نوجوان اصرار کرتے ہیں ہم تو آپ کو لے چلیں گے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس محفل میں جانا پسند نہیں کرتا ہوں جہاں انسانی اخلاق کے خلاف بات ہونے والی ہے. ہم عمر تو بڑے بے تکلف ہوتے ہیں, انہوں نے حجت کی, ہم جب جا رہے ہیں تو آپ کیسے نہیں چلیں گے, ہم تو آپ کو لے جائیں گے. خود حضور روایت کرتے ہیں, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی راوی ہیں, فرماتے ہیں اللہ نے کرم کیا, جب ان کا اصرار اور میرا انکار بڑھ رہا تھا تو مجھ پر نیند طاری کر دی. وہ اصرار کر رہے ہیں اور حضور اونگ رہے ہیں. انہوں نے سمجھا شاید بہانہ ہو رہا ہے, بچنے کے لیے بہانہ ہو رہا ہے. سب نے ارادہ کر لیا کہ اٹھا کے لے چلیں گے. کیسے نہیں چلیں گے, جب ہم سب جا رہے ہیں تو یہ کیسے نہیں جائیں گے. ان سب نے آستینیں چڑھا لی, طے کر لیا ہم 12-14 نوجوان ہیں, اٹھا کے لے جائیں گے. حضور نے فرمایا اللہ نے میرا ویٹ اتنا بڑھا دیا, میرا وزن اتنا بڑھا دیا کہ ان 12-14 نوجوانوں نے زور لگایا, اٹھا کے لے جانا تو کجا, مجھے تو ہلا بھی نہ سکے. میں بتانا یہ چاہتا تھا آپ کو کہ اللہ نے اپنے محبوب کو بچپن میں, لڑکپن میں اور جوانی کے تمام مرحلوں میں محفوظ رکھا ہے گناہ کی آلودگیوں سے اور غیر اخلاقی ماحول سے. اللہ نے اپنے محبوب کو محفوظ رکھا ہے. تو اب مجھے اجازت دیجئے کہ میں کہوں, مکہ والوں نے مبالغہ نہیں کیا, حقیقت پسندی سے تبصرہ کیا کہ جربنا لک مرارا,
محبوب خدا ہم نے متعدد بار آپ کو آزمایا اور جب بھی آزمایا سچا پایا. یہ پہلا خراج تھا جو اللہ کے رسول نے اپنے ہونے والے حاسدین سے وصول کیا. پھر فرمایا اچھا اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے کوئی دشمن حملہ آور ہوا چاہتا ہے تو مان لو گے؟ وہ پھر ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں کہ یہ تو ڈینجرس انفارمیشن ہے, بہت ہی خطرناک بات ہے. آج ہم پہ حملہ کون کر سکتا ہے؟ ہماری خارجہ اور داخلہ پالیسی بڑی مستحکم ہے, قبائل سے ہمارا اتحاد ہے اور پھر ہم مضبوط ہیں, ہم پہ ہاتھ اٹھانے کی جرات کون کر سکتا ہے؟ لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم منتظر کھڑے ہیں, بولو. اگر میں کہوں تو مانو گے؟ مکہ کے رئیس کہتے ہیں ہاں, بظاہر تو مشکل ہے لیکن آپ کہیں گے تو ماننا پڑے گا, اس لیے کہ یہ زبان ہی ایسی ہے کہ اس سے کبھی جھوٹ نکلا ہی نہیں. یہ دوسرا خراج تھا جو اللہ کے رسول نے اپنے ہونے والے حاسدین سے وصول کیا. فرمایا تو اچھا آپ سنو سنو, قولوا لا الہ الا اللہ. ساز و سامان سے لیس کسی بدترین دشمن کے حملے سے اتنی تباہی نہیں ہوگی جتنی تباہی تمہارے ہر جائی پن کے نتیجے میں ہونے والی ہے. اللہ کی ذات و صفات میں دوسروں کو شریک کرنا کسی بدترین دشمن سے بھی زیادہ خطرناک ہے. آؤ میں تمہیں نجات کا راستہ بتاؤں, یکجائی بن جاؤ, آستانہ پرستو خدا پرست بن جاؤ. قولوا لا الہ الا اللہ. میری آواز کے ساتھ آواز ملاؤ کہ اس کے سوا کوئی معبود, اللہ کے سوا کوئی مسجود. یہ جو تمہارا نہیں ہے زندہ قوموں کا نہیں اسی طرح ہوتا ہے. میں ہاں تو نہیں کہلوا رہا, نہیں تو اونچی آواز سے کہہ دو. زندہ قوموں کی طرح. ہاں باز نہیں بھی بڑی اچھی ہوتی, نہیں جو منہ سے نکلی پھر کہاں ہاں. خدا محفوظ رکھے اس نے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ساتھ آواز ملاؤ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, لا الہ نہیں کوئی معبود, نہیں کوئی مسجود. مولوی کہتا ہے نہیں بس لا الہ پڑھو, ترجمہ نہ کرو. الہ ایک وسیع مفہوم رکھتا ہے اور اس مفہوم کو سمجھنے کے لیے احادیث کا مطالعہ ضروری ہے. اور یہ جو ترجمہ ہم کرتے ہیں یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں. نہیں کوئی معبود, نہیں کوئی مسجود. انسانی جبین کی عاجزی کے لیے مسجود کوئی نہیں, انسانی جبین کی عاجزیوں کے لیے مسجود کوئی نہیں, معبود کوئی نہیں, ہر جگہ موجود کوئی نہیں, اللہ الغیوب کوئی نہیں, کارساز و دستگیر, حاجت روا و مشکل کشا کوئی نہیں, الا اللہ مگر اللہ ہی, مگر اللہ ہی. اب صورتحال یہ ہے کہ ہر 15 دن کے بعد یہ سبق پڑھایا جائے پھر یاد رہے. مجھے اللہ نے ایسی پیاری قوم دی ہے, تمہارے حافظے پہ صدقے جاؤ. مکہ والے کہنے لگے آپ کیا کیسی باتیں کر رہے ہیں آج, کیا ہم اللہ کو نہیں مانتے؟ ہم تو دین ابراہیمی کے نام لیوا ہیں محمد, بیت اللہ کا طواف بھی کرتے ہیں,
اللہ کو سجدے بھی کرتے ہیں. نکاح ہوتا ہے, طلاق ہوتی ہے, عورتیں عدت میں بیٹھتی ہیں, بچوں کا نام اللہ کے نام کی نسبت سے رکھتے ہیں. بے شک عبد العزا بھی رکھتے تھے, لیکن عبداللہ بھی, عبد العزا بھی رکھتے تھے. عبد العزا بھی نام رکھتے تھے. عبد العزا کا ترجمہ اگر سرائکی میں کروں تو مولانا فرما رہے ہیں بت دبان ہے. ٹھیک ہے صحیح. ہوں میرا ترجمہ سنو. عبد العزا پیرا دتا. یہ شجاباد میں آج کا ہوا. گھٹ تک تو صحیح کہنے ہے کریں نا سونے ہو. وہ عبد العزا رکھیں تو مارے ونجن تو تسا پیرا دتا رکھو تو عاشق بنو. دل کا ازن قسمت دیزا. عبد العزا بھی رکھتے تھے نام, لیکن عبداللہ بھی رکھتے تھے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کا کیا نام تھا؟ عبداللہ. حضرت عبداللہ نا. تو یہ زمانہ اسلام میں رکھا گیا, بہت پہلے کا تھا نا. تو یہ واضح ہو گیا کہ نام اپنے بچوں کا وہ اللہ کے نام کی نسبت سے رکھتے تھے. چیزیں بھی تقسیم کرتے تھے. قرآن پاک نے اطلاع دی وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا زَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا. اپنی کھیتیوں اور اپنے مویشیوں میں سے ایک حصہ نکال کر علیحدہ رکھ دیا کرتے تھے اور کچھ حصے نکال کر اس طرف رکھ دیا کرتے تھے. فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ, اور پھر کہتے تھے یہ هَذَا لِلَّهِ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا, یہ رب کے لیے, یہ سب کے لیے, یہ حصہ اللہ کے لیے اور یہ اللہ کے پیاروں کے لیے. اللہ کے پیاروں. آج کل کے بیماروں کا بھی یہی حال ہے. یہ کہتے ہیں ہم کوئی اللہ کے دشمنوں کا سجدہ تو نہیں کرتے, ہم کوئی اللہ کے دشمنوں کے نذرانے تو نہیں مانتے, ہم تو اللہ کے پیاروں کا نذرانہ مانتے, اللہ کے پیاروں کا سجدہ کرتے. اللہ کے پیاروں کا سجدہ, اللہ کے پیاروں کا نذرانہ, یہ تو اللہ خوش ہوتا ہے. میں نے کہا تم یہی تقسیم اپنے بارے میں بھی پسند کرتے ہو؟ خدا کی قسم نہیں کرتے. اپنے معاملے میں بڑے غیور ہیں. اپنے معاملے میں پیار کو غیر محدود نہیں چھوڑتے, انلمیٹڈ نہیں چھوڑتے. کسی خاتون کے نکاح کے وقت قاضی صاحب پوچھے مسمات فلاں بنت فلاں, ہم نے تیرا عقد نکاح بعوض اتنا حق مہر فلاں ابن فلاں سے کر دیا, قبول ہے؟ وہ کہے ہاں یہ بھی قبول ہے, اس کا پیارا بھائی بھی قبول ہے, اس کا پیارا چچا بھی قبول ہے, اس کے پیارے دوست بھی قبول ہے. ہے آپ کے خیال میں کوئی ایسا وسیع الظرف جو اسے اٹھا کے لے آئے گھر میں؟ ہاں ہے کوئی؟ آہستہ بول رہے ہو, ہے کوئی یہاں؟ وہ کبھی برداشت نہیں کرے. پیارے اپنے مقام پر, بھائی میرا بہت پیارا ہے, دوست میرا بہت پیارا ہے, چچے کا بیٹا بہت پیارا ہے, ماموں کا بیٹا پیارا صحیح, لیکن میرے حق کے ازدواجیت میں تو کوئی پیارا شریک نہیں ہو سکتا. تو میرے دوست, اگر پیار کے عنوان سے تو اپنے کسی پیارے کو اپنے حق کے ازدواجیت میں شریک برداشت نہیں کر سکتا, تو خدا قہار اپنے کسی پیارے کو اپنے حق کی عبادت میں کیسے شریک برداشت کر لے گا؟ اس کی غیرت بھی برداشت نہیں کر. اس معاملے میں وہ بھی بڑا غیور ہے. ساتھ کہہ دیا سب کو معاف کر دوں گا لیکن مشرک کو معاف نہیں کروں گا. مشرک بیٹے کی سفارش پیغمبر نے کی تھی, تنبیہ ہو گئی, خبردار اگر دوبارہ لفظ کھولے تو نبوت کی مسند چھین لوں گا, اسی پارٹی میں کھڑا کر دوں گا تجھے.
اللہ کو بھی یہ تقسیم اتنی ناپسند آئی مشرکین کی. فرمایا ھذا للہ بزعمہم، یہ ان کے خیال میں تقسیم منصفانہ ہوگی، لیکن ہم یہ تقسیم ان کے منہ پہ مارتے ہیں. ہمیں وہ نذرانہ قبول نہیں، ہمیں وہ عبادت قبول نہیں جس میں دوسروں کا نام شامل ہو جائے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ کو مانتے ہو تو فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، تو پھر ادھر ادھر کیوں بھاگتے ہو، یہ آستانوں پر کیوں جاتے ہو، جھنڈیاں کیوں لہراتے ہو، نذرانے چڑھاوے کیوں چڑھاتے ہو. کہنے لگے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم کس لیے جاتے ہیں ان کے پاس کہ یہ اللہ کے پیارے ہیں، ہماری سنتا نہیں، ان کی ٹھکراتا نہیں، ہماری ان کے آگے، ان کی خدا کے آگے. سر یہ بہت پرانی تھیوری. ہم گناہگار ہیں، یہ نیکوکار ہیں. ہم بد کردار ہیں، یہ اللہ کے پیارے ہیں اور اس کے قریب ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نفس نے تمہیں دھوکہ دیا، ابلیس نے تمہیں مس گائیڈ کیا، تم کہتے ہو ہماری سنتا نہیں، اور میں تمہیں یقین دلانے آیا ہوں کہ وہ اپنے در پہ آنے والے کسی منگتے کو مایوس کرتا نہیں. وہ سب کی سنتا ہے، وہ سب کی سنتا ہے. میں نے افریقہ کے ایک سیاہ فام نو مسلم سے پوچھا، عیسائیت چھوڑ دی، اسلام قبول کیا، کون سی ادا پسند آئی ہے تمہیں؟ کہنے لگا اسلام کی یہ ادا مجھے بہت پسند آئی کہ اسلام میں اللہ سے رابطہ قائم کرنے کے لیے تنکوں کے سہاروں کی ضرورت نہیں پڑتی، یہاں ایکسچینج کا چکر نہیں ہے، ڈائریکٹ ڈیلنگ ہے، جب چاہو جہاں چاہو رابطہ قائم کر لو. ورنہ جب ہم عیسائی ہوتے تھے تو ہمیں پادری کہتا تھا تم بہت گناہگار ہو، بد کردار روسیا ہو، وہ تمہاری نہیں سنتا، ہم اللہ کے پیارے ہیں، کلیسا میں بیٹھے ہوئے اور کوئی کام کرتے ہی نہیں. یہ کلیسائی تصور ہے، راہبانہ، مست کلندر، سب کچھ اندر، دما دم، نہ دھوکا نہ غم، کمائیں گے احمق، کھائیں گے ہم. اور اقبال نے کہا کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہے پردے، کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہے پردے، پیران کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو. انہوں نے اللہ کے بندوں کو مایوس کر دیا ہے، اٹھا دو انہیں کلیسا سے. کراچی کے ایک اجتماع میں نے اس دوسرے مصرے میں ترمیم کر دی. اقبال نے تو کہا پیران کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو، میں نے کہا قبروں سے بزرگوں کی مجاور کو بھگا دو. یہ بھی تو بروکر بنا بیٹھا ہے، اس نے بھی تو گناہگاروں کو مایوس کر دیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آستانہ پرستوں سے میری سنو، تم کہتے ہو ہماری سنتا نہیں، اور میں تمہیں بتانے آیا ہوں لا تیأسوا من روح اللہ، میں اس کا نمائندہ بن کے آیا ہوں. وہ فرماتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، باز آ ہر آنچ ہستی باز آ، کر کافرو قبرو بت پرستی باز آ، این درگہ ماں درگہ نومیدی نیست، صد بار اگر توبہ شکستی باز آ. 100 مرتبہ بھی اگر توبہ کر کے توڑ دی تو مایوس ہونے کی کوئی بات نہیں. ایک مرتبہ پھر میرے در پہ آ کے دیکھ،
जबीन नियाज झुका के देख, तलब का दामन फैला के देख, नदामत के अश्क बहा के देख, मेरे लुत्फ करम को आजमा के देख, तेरे आने में देर है, मेरे राजी होने में देर नहीं होगी। बाकी जहां जाओगे लूटे जाओगे शजाबाद वालों, बाकी जहां जाओगे लूटे जाओगे। यार लोगों ने दुकानें सजा रखी हैं, ऑफिशियल स्टाइल बना रखे हैं, हरी पीली पगड़ियां सजा रखी हैं और यूं बैठे हैं जैसे तालाब पर मछली के इंतजार में बगला बैठा हो। इतना बेज़रर लगता है, चूंच अपनी भी परों में छुपा लेता है। आला कतल परों बैनुल अक़वामी शरीफ लगता है, जैसे मुराकबे में बैठा अल्लाहू की ज़रबे लगा रहा। लेकिन बेचारी कोई किस्मत की मारी मछली आए तो सही, अचानक वो चूंच निकलती है और गई। रूहानियत की मसनत में बैठे हुए फनकार, जुब्बा और दस्तार में कौम का माशी इस्तेसाल करने वाले फनकार, मायूस किया है इन्होंने नई नस्ल को, मायूस किया है इन्होंने। बाकी जहां जाओगे लूटे जाओगे। यार लोगों ने तो फार्मूला ही यही बना रखा है, कुछ लेके आओगे तो कुछ लेके जाओगे, खाली हाथ आओगे तो बस यही दर है शजाबाद वालों, जहां से हर वक्त सदा आती है, कुछ न लेके आओ सब कुछ लेके जाओ, खाली हाथ आओ दामन भर के जाओ। इलाहुल आलमीन तेरा करम, लेकिन अपना हाल ये है कि दामन में एक भी खूबी नहीं, सारी जिंदगी खताओं में गुजर गई। कितने प्यार से हौसला अफजाई की, अपने महबूब से कहा कुरान के लहजे में कह दीजिए मेरे गुनाहगार बंदों को, नब्बी इबादी अन्नी अनल गफूरुर रहीम। अगर तुम्हारे गुनाह बहुत हैं तो मेरी रहमत का भी कोई ठिकाना नहीं। मन यामल सूआ औ यज़लिम नफ्सा सुम्मा यस्तग़फिरिल्लाह यजिदिल्लाह गफूरर रहीमा। जिसने सारी जिंदगी बगावत में गुजारी हो, जिसके नामाया बाल में एक भी सजदा न हो, लेकिन जब शर्मिंदा होकर मेरे दर पे आएगा, आंसू बहाता हुआ मुझे पुकारेगा, तो मुझे रूठा हुआ नहीं पाएगा, मेहरबान पाएगा। बेशक बेशक हदीस कुदसी है, अल्लाह के महबूब ने अल्लाह से रिवायत की कि रब कहता है मेरे महबूब, जब कोई बूढ़ा मुतकब्बिर, जब कोई बूढ़ा गुनाहगार मुझे याद करता है, जिसने सारी जिंदगी में एक भी सजदा नहीं किया, जवानी की मस्ती थी, शबाब का नशा था, दौलत की तरंग थी, बिरादरी और पार्टी का गुरूर था, चौधरी था, लीडर था अपनी कौम का, गर्दन अकड़ी रही, सर कभी झुका नहीं मेरे दर पर। लेकिन अब जिंदगी की शाम हो गई, आंखों से बीनाई रुखसत हो गई, कानों से सुनवाई रुखसत हो गई, जुबान से गोयाई रुखसत हो गई, हाथों में लर्जा तारी हो गया, पांव कांपने लगे, दिमाग शल हो गया, औलाद परवाज कर गई, लोगों ने भी नजरें फेर ली। और सबसे बड़ा हादसा शजाबाद वालों, जेब खाली हो गई, अब बैठा है यक्का व तन्हा, कोई पुरसान हाल नहीं। रात के सन्नाटे में रब्बुल आलमीन के हुजूर कांपते हुए हाथों से कहता है, अगर तूने दस्तगीरी न की तो हलाक हो जाऊंगा। तंग दस्ती के जो हाथों से मैं घबराता हूँ, पर दरे
خیر پہ جاتے ہوئے شرماتا ہوں، ہاتھ پھیلانے میں محتاج کو غیرت کیسی، شرم اتنی ہے کہ بندہ تیرا کہلاتا ہوں۔ الہ العالمین اگر تو نے نہ سنبھالا تو ہلاک ہو جاؤں گا۔ رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب اسے اچھی طرح جانتا ہوں، اس کا ماضی سب میرے سامنے ہے کہ اس نے ساری زندگی بغاوت میں گزار دی، لیکن آج اس کو مایوس کر کے ٹھکرا دینا میری رحمت گوارا نہیں کرتی۔ میں اسے مایوس نہیں جانے دیتا کہ مجھے اس کے سفید بالوں سے حیا آ جاتی ہے کہ یہ تو مجھے بھول گیا تھا لیکن میں تو اسے نہیں بھولا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کہتے ہو ہماری سنتا نہیں، اور میں تمہیں یقین دلانے آیا ہوں کہ وہ اپنے در پہ آنے والے کو مایوس کرتا نہیں، تو براہ راست پکارو اسے، رات کی تنہائی میں آنسو بہایا کرو، بستر کو چھوڑ کر کچھ لمحوں کے لیے مصلے پہ آیا کرو، وہ براہ راست سنتا ہے۔ مکہ والے کہنے لگے پھر یہ ہمارے آستانوں کا کیا بنے گا؟ سمجھ گئے، ہم سمجھ گئے، آپ ہمارے معدے پہ لات مارنا چاہتے ہیں، آپ ہماری آمدنی روکنا چاہتے ہیں، انکم کلوز کرنا چاہتے ہیں، سمجھ گئے؟ یہ نہیں ہوگا، معاشی نقصان ہم برداشت نہیں کریں۔ دیکھو لڑائی جھگڑے میں کیا فائدہ، لڑائی جھگڑے میں کیا فائدہ؟ آئے مل جل کے گزارا کریں، کچھ ہم نرم ہوتے ہیں، کچھ آپ نرم ہو، آپ اپنی جگہ خوش رہیں، ہم اپنی جگہ خوش رہیں، اپنا عقیدہ چھوڑو نہیں، دوسرے کو چھوڑو۔ یہ میدا پرستوں کا پرانا فارمولہ ہے، اپنا عقیدہ چھوڑو نہیں، دوسروں کو چھیڑو نہیں، آپ وہاں خوش ہم یہاں خوش۔ بس اتنی سی بات مان لو، اتنی سی بات مان لو، ہمیں یہاں خوش رہنے دو، آپ وہاں خوش رہیں۔ قیادت چاہتے ہو تو عرب کی لیڈرشپ کی چابیاں آپ کے قدموں میں ڈالیں، کسی بڑے گھرانے کا رشتہ چاہیے انگلی آپ رکھیں، تعمیر ہم کریں گے، زروسیم چاہیے تو سونے چاندی ہیرے جواہرات کے قدموں میں ڈھیر لگا دیں گے، اور اگر نہیں تو پھر ہماری عداوت بھی مشہور ہے، ہم نسلوں تک انتقام لیتے ہیں۔ مان لو تو پھولوں کا راستہ ہے، اور اگر نہ مانو گے تو کانٹوں پہ چلنا ہوگا۔ بولو کون سا راستہ پسند ہے تمہیں؟ ہائے اللہ کا محبوب کیسے دو راہے پہ کھڑا، زندگی کیسے موڑ پہ آ گئی۔ میرے آقا سوچ رہے ہیں کیا کہوں، رب نے فرمایا میرے محبوب آج تم نہیں، آج ہم بولیں گے۔ فرمایا کل فغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، او جاہلو تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ میں اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک گوارا کر لوں؟ ترغیب و ترہیب سناتے ہو، میں تمہاری ترغیب و ترہیب کو سنوں یا عرش بری سے ہونے والی مسلسل تنبیہ کو سنوں؟ فرمایا وَلَقَدْ أُوحِیَ إِلَيْکَ وَإِلَى الَّذِینَ مِن قَبْلِکَ لَئِنْ أَشْرَکْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُکَ وَلَتَکُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِینَ۔ یہ بات آپ سے پہلے انبیاء کو بھی کہی گئی، آپ سے بھی ہم یہی کہتے ہیں میرے محبوب، میرا محبوب ہونے کے باوجود اگر آپ نے بھی میری حقوق میں دوسروں کو شریک گوارا کر لیا تو آپ بھی میری ناراضگی سے نہیں بچ سکیں گے۔ بہت نرم الفاظ میں ترجمہ کر رہا ہوں، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُکَ، اگر آپ نے بھی میرے حقوق میں کسی اور کو
شامل کرنا گوارا کر لیا تو آپ بھی میری ناراضگی سے نہیں بچ سکیں گے. بل اللہ فاعبد، یہ ناراض ہوتے تو ہونے دیجئے، آپ عبادت کا حق ادا کیجئے. وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ. اور کیا ترجمہ کروں؟ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ. اور میرے دل میں ایک ترجمہ آ رہا ہے، بل اللہ فاعبد، آپ عبادت جاری رکھیے. وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اور وفا کر کے دکھائیے. آپ جیسا وفادار کوئی نہیں، آپ جیسی وفا کرنے والا کوئی نہیں، تو مجھ جیسا جزا دینے والا کوئی نہیں. تو میرا میں تیرا، انہیں اپنے حال پہ چھوڑ دیجئے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، سارے صدمے اٹھاؤں گا، ساری مصیبتیں برداشت کروں گا. تم کانٹے بچھاؤ گے تو زخمی پاؤں کراؤں گا، تم پتھر مارو گے تو جسم لہولہان کراؤں گا، تم خنجر اٹھاؤ گے تو سمیہ و حمزہ کو ٹکڑے کرواؤں گا. بدر و احد کے مرحلوں سے گزروں گا، وطن چھوڑ کر مدینہ چلا جاؤں گا، مہاجر کہلاؤں گا، لیکن مانتا ہوں اور منوا کے رہوں گا. لیکن مانتا ہوں اور منوا کے رہوں گا کہ انسانی جبین کی نیاز مندیوں کے لیے حقیقی مسجود کون؟ ہی پہ زور دینا ہے ذرا شجاع آباد والوں، ہی پہ زور دینا ہے ذرا. دائیں بائیں دیکھ کر کوئی بھی کا بیمار بیٹھا ہو تو اس سے بھی کہلواؤ. مانتا ہوں اور منوا کے رہوں گا کہ انسانی جبین کی نیاز مندیوں کے لیے حقیقی مسجود کون؟ اگر ہی پہ زور دے کے کہ بھی کی کھڑکیاں بند ہو جائیں. انسانی جبین کی نیاز مندیوں کے لیے حقیقی مسجود. جزاک اللہ. سچا معبود ہر جگہ موجود، اللہ ہی یا اللہ بھی. ابھی مولانا فرما رہے تھے 4 کلو جلیبیاں رکھ کر حضور کو منگوا لیتے ہیں. کھڑے ہو جاؤ، حضور آ گئے، سلام پڑھو. صلاۃ و سلام میں قیام ضروری ہے کہ ادب کا تقاضا. میں نے کہا علمی کنگالو، علمی کنگالو، صلاۃ و سلام میں قیام ادب کا سلیقہ ہوتا، ادب کا شیوا ہوتا، تو نماز میں بھی صلاۃ و سلام اسی وقت پڑھنے کا حکم ہوتا جب آپ قیام میں کھڑے ہوتے. نماز میں صلاۃ و سلام پڑھتے ہو نا، مگر اصلی صلاۃ و سلام نقلی نہیں. دیکھا، یہی تو مزے کی بات ہے. جہاں بدعت آئے گی وہاں اصلی صلاۃ و سلام بھی روٹ جائے گا، پھر نقلی پڑھنا پڑے گا. جہاں اصلی صلاۃ و سلام پڑھو گے وہاں بدعت قریب نہیں آئے گی. اصلی صلاۃ و سلام. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. الی آخری. قیام میں پڑھتے ہو؟ نہیں. سجدہ میں؟ نہیں. رکوع میں؟ نہیں. اگر قیام میں سجدہ اور رکوع میں پڑھا جائے تو علماء کہتے ہیں سجدہ سہو کرو، اور سجدہ سہو کے معنی ہے غلطی ہو گئی تھی جرمانہ ادا کرو. ایک سجدہ اور. صلاۃ و سلام پڑھنا غلطی ہے؟ وہ تو ضرور فرض ہے، وہ تو ضروری ہے، لیکن واجب ہے. لیکن قیام میں غلط، رکوع میں غلط، سجدے میں. اس لیے کہ سجدہ، رکوع، قیام یہ عاجزی ہے، اور عاجزی کی ادائیں اس نے اپنے لیے مخصوص کر دی. عاجزی کی ادائیں اس نے اپنے لیے مخصوص کر دی ہے. حکم ہے کہ جب تم قیام میں ہو تو میری یاد میں رہو، جب تم رکوع میں ہو تو میرا ذکر کرو، جب تم سجدے میں ہو تو میری تسبیح کرو. اب جب تم بیٹھ جاؤ تو میرے محبوب پر صلاۃ و سلام بھیجو، کہ جب تک میرے محبوب پر صلاۃ و سلام نہیں بھیجو گے نماز قبول نہیں کروں گا. ادب سے بیٹھ جاؤ تو میرے محبوب پر، کہ
ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں کہ میرے دوست کھڑے ہیں اور کورس میں ٹیون ہوتی ہے، ایک مخصوص آفیشل ٹیون. مدینہ منورہ میں ایک فقیر آدمی رہتا ہے، نام تو امیر علی قریشی ہے، استغفر اللہ بار بار کہتا ہے، لوگوں نے اس کا نام ہی حکیم استغفر اللہ رکھا. ہوتا ہے نہیں؟ پشاور میں ہمارے ایک مولانا ہے، بڑے قادر الکلام خطیب ہے، پشتوں کے اتنے بڑے خطیب ہیں کہ نسلیں یاد رکھیں. نام ہے محمد امیر، مولانا محمد امیر صاحب، لیکن خطبہ دیتے ہیں وہاں کے پاور ہاؤس کی مسجد میں، بجلی گھر میں. بجلی گھر کی مسجد ہے، وہاں خطبہ دیتے ہیں. پشاور والوں نے اس کا نام ہی مولوی بجلی گھر رکھ دیا. اب آپ چاہیں وہاں کہیں ہم نے مولانا محمد امیر صاحب سے ملنا ہے تو کوئی نہیں سمجھے گا. آپ کہیں ملا بجلی گھر سے، بہت داغ پر سڑے گی رشا اتنا فوراً سمجھتے ہیں. تو وہ مدینہ طیبہ میں رہتا ہے، اس کا نام تو امیر علی ہے، لیکن استغفر اللہ بہت زیادہ کہتا ہے، تو لوگوں نے اس کا نام ہی استغفر اللہ. میں جب گزشتہ سال کینیڈا اور ویسٹ انڈیز کے سفر میں جا رہا تھا تو گلاسگو میں ملا، مجھے دور سے دیکھا تو کہنے لگا شاہ صاحب استغفر اللہ، آپ یہاں کیسے؟ استغفر اللہ، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ استغفر اللہ، آپ کب واپس آئیں گے؟ استغفر اللہ، کن کن ممالک میں آپ نے جانا؟ میں نے کہا یہاں تمہاری استغفر اللہ کا انجام نہیں تو میری استغفر اللہ کا آغاز کب ہوگا؟ تو اس نے بتایا کہ مسجد نبوی میں پاکستان کے ایک مولوی صاحب نظر آ گئے. مولوی صاحب بھی ہے، نامراد سیاستدان بھی ہے، انشاءاللہ ہمیشہ ہی نامراد رہیں گے. حجاز کانفرنس کرتے ہیں. اور مطالبہ یہ ہے کہ اوپن سٹی قرار دیا جائے حرمین شریفین کو. بس سنگ دلو، ہم مطالبہ کر رہے ہیں کہ ربوے کو اوپن سٹی قرار دو، کھلا شہر قرار دو، تاکہ محمد کے غلام وہاں منکرین ختم نبوت کے سینوں پہ اپنے قدم رکھیں. نعرہ تکبیر، ختم نبوت، ختم نبوت. ہم یہاں یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ربوے کو کھلا شہر قرار دو، اور یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ مدینہ کو کھلا شہر قرار دو. یا اللہ، تاکہ وہاں عیسائی یہودی مشرک بتی سب پہنچے، ورنہ دھمکیاں دیتے ہیں ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر. واہ تمہاری یہ اور تمہاری وہ. چوہا شراب کے مٹکے میں جا گرا تھا، جب کسی نے نکال کے باہر پھینکا تو دم پہ کھڑے ہو کے کہنے لگا بلی کہاں ہے؟ قوم کے نذرانوں 11ویں کی دیگ میں پل پل کر اب یہ باہر نکل کے للکارتے سعودی عربیہ کا تختہ الٹ دیں گے. واہ 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 انقلابیوں، واہ انقلابیوں. تمہیں یہ معلوم نہیں ہے حرمین شریفین کی براہ راست حفاظت کرتا ہے اللہ. کوئی ادھر نظر اٹھا کے تو دیکھے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، شریفین پہ گمراہوں کا تسلط ہے؟ خدا کی قسم پوری ملت اسلامیہ کے میزبان ہیں سعودی عربیہ کے حکمران، اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے. اور الحمدللہ ہم ان ملاؤں میں سے بھی نہیں ہیں جو ریال کھائے وہاں سے بھی ریال کھائے. ہم جب یہاں سے نوٹ نہیں کھاتے تو وہاں سے ریال کا کیا کھاتے؟ ہم جب یہاں کے حکمرانوں کے آگے نہیں جھکتے تو وہاں کیسے جھکیں گے؟ دل کی بات اور ایمان کی بات کہہ رہا ہوں. سعودی عربیہ کے حکمران پوری ملت اسلامیہ کے میزبان ہیں، اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے. مکہ اور مدینہ کے درمیان میں جہاں تو تک اونٹوں کے قافلوں پر سفر ہوا کرتا تھا، اب انہوں نے شاہراہ بنائی ہے. دو رویا میرے بھائی نے اور ہم نے گزشتہ فروری میں جب سفر کیا ہے عمرے کا، اور وہاں دیکھا 3.5 گھنٹوں میں آپ مکہ سے مدینہ پہنچ جائیں. 3.5 گھنٹوں میں وہ موٹریں کرتی ہیں چھائیں چھائیں. اس کا نام اللہ انہیں جزائے خیر دے، حسن ذوق یہ ہے کہ وہ شاہراہ انہوں نے انہی خطوط پہ بنائی ہے جن خطوط پہ نبی و صدیق نے ہجرت کا سفر کیا تھا. اس کا نام ہی شاہراہ ہجرت رکھا، شاہراہ ہجرت رکھا اس کا. اور یہ کہتے ہیں ہم تختہ الٹ دیں گے. واہ تختہ الٹ دیں گے، بہت سے دیکھے ہوئے ہیں. تو کہتا ہے مولوی صاحب نظر آ گئے، پاندان ہاتھ میں.
साफा बना हुआ ऑफिशियल स्टाइल। अमीर अली कुरैशी कहता है वो हकीम अस्तगफिरुल्लाह साहब। आगे बढ़ के पकड़ा, मियाँ साहब आप यहाँ कैसे? मियाँ साहब ने पान चबाते हुए कहा हुजूर की जियारत के लिए आया हूँ, हुजूर की जियारत के लिए। हकीम साहब ने कहा ओहो आप यहाँ आ गए हैं, वहाँ कराची में मिलाद की महफिलें हो रही थी, हुजूर तो वहाँ मिलाद की महफिलों में शिरकत के लिए तशरीफ ले गए हुए और आप यहाँ आ गए। अस्तगफिरुल्लाह। वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कराची में मिलाद की महफिलों में शिरकत के लिए तशरीफ ले गए हुए, अस्तगफिरुल्लाह, और आप यहाँ आ गए हैं। अस्तगफिरुल्लाह। मौलवी साहब ने कहा नहीं मैं तो हुजूर की जियारत के लिए आया हूँ। हकीम साहब ने कहा नहीं तुम्हारा तो अकीदा है, तुम्हारा तो अकीदा है जहाँ जलेबी गुलाब जामुन फिरनी वगैरह वगैरह आएंगे तुम भी खड़े हो जाते हो, कहते हुजूर भी आ गए, तो हुजूर वहां तशरीफ ले गए, तुम यहाँ आ गए। अस्तगफिरुल्लाह। ऐसा घेराव किया आके पुलिस आ गई, और सऊदी अरबिया की पुलिस को अल्लाह सलामत रखे। वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन शिर्क और बिदअत के जरासीम सऊदिया की सरजमीन में बर्दाश्त नहीं कर सकते। अल्लाह उन्हें जज़ाए खैर अता फरमाए। आपको तो जरा अच्छे नहीं लगते होंगे क्योंकि जरा वो मिजाज के सख्त हैं, लेकिन उनकी सख्ती में भी बड़ी हिकमत है। इकबाल कहता है फूलों कांटों में शोखी न हो तो फूलों की हिफाजत नहीं कर सकते। क्या कहा इकबाल ने? तमीज़े खार और गुल से आशकारा नसीमे सुबह की रोशन जमीरी। तमीज़े खार और गुल से आशकारा नसीमे सुबह की रोशन जमीरी। हिफाजत फूल की मुमकिन नहीं है अगर कांटों में हो खुए हरीरी। अगर कांटे रेशम के बन जाएं तो जो आए फूल तोड़ ले। कांटों को शौक होना चाहिए कि अगर कोई फूल तोड़े तो लहूलुहान होके जाए। इसलिए सऊदिया के शुरते जरा सख्त मिजाज तो हैं। अगर सख्त मिजाज न होते तो यहां से जो आप जरासीम ले जाते हैं वहां, वो पुलिस आ गई। पुलिस को जब सूरत हाल मालूम हुई कि ये तो हजरत, ये कहते हैं जिस तरह अल्लाह हर जगह मौजूद है हुजूर भी हर जगह मौजूद है। हकीम साहब ने सारा बता दिया। ये कहते हैं जैसे अल्लाह अल्लाहुल ग़ुयूब है हुजूर भी अल्लाहुल ग़ुयूब है। ये कहते हैं जैसे अल्लाह का सजदा है बुजुर्गों का भी सजदा है। जैसे अल्लाह मुख्तार है कुल्ला, ये कहते हैं हुजूर भी मुख्तार। पुलिस ने पकड़ा मौलवी साहब को, सरकारी गाड़ी में बिठाया, तेज रफ्तारी के साथ जद्दे लाए। जो फ्लाइट अवेलेबल थी उस फ्लाइट में बोर्डिंग कार्ड लिया, ठप्पा लगाया पासपोर्ट पर, वहीं कैबिन में, जहाज के कैबिन में उसे कहा जाओ जितने रहो खुश रहो, खैर तशरीफ ले जाओ जी। और इमिग्रेशन वालों से कहा अब कयामत तो आ जाए लेकिन ये मौलवी दोबारा कभी सऊदिया की सरजमीन पे कदम न रखने। एंट्री बैंड है इनकी हमेशा की, इसीलिए तो तबीयत खराब है आजकल। कभी लंदन में चीख निकलती, कभी जोहान्सबर्ग में चीख निकलती है, इसलिए कि वहां दाखिला आए। बड़े जब नाराज होते हैं तो महफिल से उठा देते। मैं कहता हूं निकला नहीं निकाला गया है। फरमाया बतवाफ़े खाना रफ्तम बहरम रहम नदादन, बतवाफ़े काबा रफ्तम बहरम रहम नदादन, के बिरूने दर्ज कर दी के दरूने खाना आई। मैं बैतुल्लाह के तवाफ के लिए पहुंचा तो हरम के पास बानू ने धक्के देकर निकाल दिया। कहा क्यों? कहने लगे बाहर रहकर फतवे देते हो, यहाँ किस मुंह से आते हो? बाहर रहकर तो कहते हो हरम के इमामों के पीछे नमाजें नहीं होती, तो यहाँ तुम किस मुंह से आते हो? वो चाहे तो सियाफाम अफ्रीकों को बुला लेता है, लंबे तरंगे सियाफाम, लेकिन वहां इस तरह सारों कतार रोते हुए नजर आते हैं कि उनकी खुश नसीबी पे रश खाता। अरे यार अफ्रीका के सियाफाम क्या, मौलाना रूमी ने तो लिखा है अल्लाह ने एक चींटी को बुला लिया। फरमाया पूद मोरे हवसे दास्त के दर का बरसद, एक चींटी के दिल में तमन्ना पैदा हुई कि बैतुल्लाह में जाऊं, मताफ में घूमूं और ज़ायरीन के पांव में कुचली जाऊं। बस आरज़ू पैदा हुई, लेकिन रास्ते में तपते हुए सहरा, उमड़ते हुए दरिया, मौजज़न समंदर, फैले हुए जंगल, ये नन्ही सी जान पहुंचे तो क्यों कर। रब्बुल आलमीन को अपनी इस हकीर मखलूक की नफीस आरज़ू
اتنی پسند آئی کہ اس نے سبب بنا دیا. دست پر پائے کبوتر زد و ناگاہ رسید. ایک کبوتر کو اس کے قریب بٹھایا, چیونٹی کے دل میں بات ڈالی, چمٹ جا اس کے پاؤں سے, تیری فلائٹ یہی ہے. وہ کبوتر کے پاؤں سے چمٹ گئی. کبوتر اڑا, فضاؤں کو چیرتا ہوا, سمندروں دریاؤں سے صحراؤں سے گزرتا ہوا سیدھا مکہ میں پہنچا. مطاف میں اترا. رب العالمین نے چیونٹی کے دل میں بات ڈالی, اب چھوڑ دے اس کا پاؤں, تیرے عشق کی منزل آ گئی. دست پر پائے کبوتر زد و ناگاہ رسید. شجاعت والوں, بلا لے تو ننھی سی چیونٹی کو بلا لیتا ہے, ناراض ہو جائے تو 3 من کے چیونٹوں کو بھگا دیتا ہے. ہر جگہ موجود, ہی پہ سب لگاؤ گے تو بات بنے گی. بیماری گہری ہے. ہر جگہ موجود, علام الغیوب, کار ساز و دستگیر, حاجت روا, مشکل کشا. یہ مشن نہیں چھوڑیں گے. حاجت روا, مشکل کشا, اللہ ہی, یا اللہ بھی. رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب تو وفا کر, میں جزا دوں گا, لیکن الہ العالمین کچھ ساتھی بھی تو ہوں نا. اس عشق کے سفر میں کچھ رفیق بھی تو ہوں نا. رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب تجھے تنہا نہیں چھوڑوں گا. عرش پہ میں تیرا نگران ہوں, فرش پہ یہ لو ابو بکر صدیق, یہ لو عمر کے ہم سفر, مصطفیٰ کے ہم سفر, گلی گلی نگر نگر, گلی گلی نگر نگر. یہ لو عمر کو تیرا رضاکار بناتا ہوں, عثمان کو تیرا شہدائی بناتا ہوں, علی کو تیرا سپاہی بناتا ہوں. یہ لیجئے سلمان, یہ لیجئے بلال, یہ لیجئے خالد ابن ولید, یہ لیجئے عمرو ابن عاص, یہ لیجئے عبد الرحمن ابن عوف, یہ لیجئے سعد سعید, طلحہ زبیر, خالد بن ولید, سعد بن ابی وقاص, عبیدہ, معاویہ بن ابی سفیان. یہ تیرے رضاکار ہیں میرے محبوب, تیرے اشاروں پہ جانے دیں گے. عیسیٰ کو حواری ملے, تجھے صحابہ ملے, لیکن اس کے حواری اور تیرے غلاموں میں فرق یہ ہے کہ جب عیسیٰ پہ خطرے کا وقت آیا تو حواری جان بچانے کے لیے بھاگ گئے, لیکن جب تو بدر و احد کے مرحلوں سے گزرے گا تو تیرے یار چارے ہتھیلی پہ لے آ کے قربانیاں پیش کریں گے. عظمت صحابہ, عظمت صحابہ, تحفظ حقوق السنت. الحمدللہ, یہ عظمت صحابہ و اہل بیت کا پرچم بھی ہم تا زندگی بلند رکھیں گے, لیکن شرک و بدعت کا تعاقب بھی جاری رکھیں گے, اس لیے کہ ہم شاہ ولی اللہ کے رضاکار ہیں. ہمارے سینوں میں اسماعیل شہید بستے ہیں. ہم مفتی محمود کے دوست ہیں, شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان کے دوست ہیں. اور آج مفتی صاحب کے حاسدین اور شیخ القرآن کے حاسدین میدان خالی دیکھ کر اکٹھے ہو رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو ڈانٹ دیں گے. جی نہیں, انشاءاللہ ہم تمہارے سامنے اور تم ہمارے سامنے, اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ ہم میدان میں استقامت کا مظاہرہ کر کے دکھائیں گے اور ہر حالت میں سچائی کا پرچم اونچا رکھیں گے انشاءاللہ. مجلس عمل پاکستان, سنی مجلس عمل پاکستان اس قوم کی نمائندہ تحریک ہے جس میں اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ باضمیر علماء کا قافلہ شامل ہے. باضمیر علماء کا قافلہ شامل ہے. لاہور میں 3 نومبر کو ہم نے کانفرنس کی. مجلس تحفظ ختم نبوت کے عالمی امیر حضرت خواجہ خان محمد صاحب کی صدارت میں
اور اس کانفرنس کو جنہوں نے دیکھا وہ بتائیں گے کہ وہ اجتماع کیسا تھا اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ. اس میں ہم نے قراردادیں اور مطالبات جو پیش کیے ہیں ہمیں امید ہے کہ ان پر توجہ دی جائے. ہمارا اہم مطالبہ ہے کہ اس ملک میں اہل سنت و جماعت کی اکثریت ہے اور اکثریت کا یہ جمہوری استحقاق ہے کہ ان کے عقائد و نظریات کو قبل اطلاع کی بنیاد بنایا جائے. فقہ حنفی کو یہاں پبلک لا کی بنیاد بنایا جائے. صحابہ و اہل بیت کے خلاف تحریر و تقریر میں جو لوگ بدزبانی کریں ان کی سزا موت ہونی چاہیے. نشان حیدر کی طرح